الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجب احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ عدل کیا ہے میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے؟ احسان کیا ہے؟ عدل یہ ہے جس کے ذمے اللہ نے جو حق رکھا ہے اس کو ادا کرے۔ جب ان حقوق کو ادا کریں گے یہ نیکی ہے اور یہی عدل ہے۔ اور جب بندہ مومن اپنے حقوق کو ادا کر لیتا ہے، اللہ کے سامنے وہ سرخرو ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے کامیاب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، آج جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے بیٹیوں کے حقوق۔ ہم بچوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، بچوں کو گلے لگاتے ہیں، بیٹوں کو چومتے ہیں، بیٹوں کو کندھوں پہ بٹھاتے ہیں، سیر سپاٹے پہ جائیں گے تو بچوں کو ساتھ لے کے جائیں گے، بچے کے منہ سے کوئی بات نکلتی ہے تو پوری کر دیتے ہیں۔ اپنی بیٹیوں کا اس طرح سے خیال نہیں رکھتے، یہ ظلم ہے، اس کا اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے عرب میں ایک قبیلہ تھا جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتا تھا، زندہ ہی گڑھا کھود کے اندر ڈال کے مٹی سے پور دیتا تھا، بند کر دیتا تھا، اس کو مار دیتا تھا۔ یہ کیا سمجھتے تھے؟ یہ ان کا اپنا بنایا ہوا دین، اپنی بنائی ہوئی غیرت، اس پہ عمل کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے میں کل کسی کو اپنا داماد بناؤں یہ تو میرے لیے بے عزتی کا مقام ہے، میرے لیے تو عار ہے۔ حالانکہ عقل کے مارے کی ماں بھی تو کسی کی بیٹی تھی۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، ہمیں خود ساختہ دین نہیں بنانا، جو اللہ نے دین پہنچایا اس پہ عمل کر کے کامیاب ہونا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے ہر چیز ظلم پر مبنی تھی۔ جو طاقتور تھا اسی کا قانون ہوتا تھا، جو کر لیتا تھا اس سے پوچھنے والا کوئی نہ ہوتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین بن کے دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ اللہ کے محبوب نے جہاں غلاموں کے لیے رحمت کا سما پیدا کیا، لونڈیوں کے لیے رحمت کا سما پیدا کیا، اسی رسول نے بیٹی کو اللہ کی رحمت قرار دیا۔ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ حمد مجتبیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بیٹیوں کو دفن نہ کرے، بیٹیوں کو دفن نہ کرے، حقیر نہ جانے،
اور اپنے بیٹوں کو اس پر ترجیح نہ دے، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، یہ بچے آپ مشاہدہ کرو، تھوڑا غور کرو، کچھ سوچ لو۔ یہ بچے خدا کی قسم یقین جان، اللہ جن کو سعید کر دیتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ رحمت سے نواز دیتا ہے، وہ والدین کی خدمت بھی کرتے ہیں، والدین سے محبت بھی کرتے ہیں، والدین کی اطاعت بھی کرتے ہیں، لیکن جو محبت بیٹیاں کرتی ہیں وہ بیٹے نہیں کرتے۔ آزما کے دیکھو، تحقیق کر کے دیکھو، بچیوں کی محبتیں بچوں سے جداگانہ ہوتی ہیں۔ وہ والدین کی اطاعت کو سعادت سمجھتے ہیں، وہ والدین کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اور بیٹے ہاں ہوں کر کے چلتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، معاملات چلتے رہتے ہیں۔ لیکن بچیاں، بیٹیاں، ان کا تو چہرہ ہی بدل جاتا ہے جب والدین کو کسی تکلیف میں دیکھتی ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، خدا کے رسول فرماتے ہیں، نبیوں کے امام فرماتے ہیں، جو خدا کے رسول کہہ گئے وہی تو رب کہتا ہے۔ رب نے جو کہہ دیا نبی پاک فرماتے ہیں، میرے پیارے رسول نے فرمایا تمہاری بیٹیاں محبت والیاں اور صاحب جمال ہیں۔ خدا کے محبوب تو فرمائیں بیٹیاں محبت کرنے والیاں، اور ہم اس محبت کو اہمیت نہ دیں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حدیث پاک حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم اللہ کے محبوب کی مجلس میں حاضر تھے۔ میرے پیارے رسول پاک نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کو کھلائے، ان کو پہنائے، اس کو پلائے، جو اللہ نے اس کو حیثیت دی ہے۔ یہ 3 بیٹیاں اسے جہنم کی نجات کا ذریعہ بن جائیں گی۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، بیٹی تو اپنی ہے، خون تو اپنا ہے، اس کو کھلایا، اس کو پلایا، اس کو پہنایا۔ نبی پاک فرماتے یہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے نجات کا وسیلہ بن جائیں گی۔ اللہ کے محبوب کے پیارے اصحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کی 2 بیٹیاں ہوں وہ ان کو جوان ہونے تک ان کی تربیت کرے، اسے کھلائے اور پلائے، یہ 2 بیٹیاں اسے جنت میں لے جائیں گی۔ اللہ کے محبوب کے بہت پیارے اصحابی حضرت ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جس کی 2 بیٹیاں ہوں وہ ان کو جوان ہونے تک اس کے وجود کو برداشت کرے، یعنی ان کی خدمت میں جو تکلیف آتی ہے، جو خرچہ کرنا پڑتا ہے، ان کے وجود پر صبر کرے۔ جب قیامت کا دن ہوگا نبی پاک نے 2 انگلیاں ملا کر فرمایا وہ اس طرح میرے ساتھ مل کے ہوگا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں، فرمائے میں نے رسول پاک سے سنا جس کی 1 بیٹی ہو وہ اس کو اچھی تربیت دے، اچھی تعلیم دے، اور جو نعمتیں اسے اللہ نے دی ہیں اچھی طرح ان پہ خرچ کرے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے خود سنا رسول پاک فرماتے ہیں یہ 1 بیٹی اس کے لیے جہنم کا پردہ بن جائے گی، جہنم میں جانے سے رکاوٹ بن جائے گی۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، بچوں سے پیار کرو، وہ بھی اولاد ہے، کبھی بھی اسے اپنی بیٹیوں پر ترجیح نہ دو۔ ایسا کرو گے ان بچیوں کا دل ٹوٹ جائے گا، ان کا دل پریشان ہو جائے گا۔
ہم بھی اسی ماں باپ کی اولاد ہیں، یہ ہمیں ابو جان امی جان اس طرح کیوں ڈانٹ دیتے ہیں، کیوں بےعزتی کر دیتے ہیں؟ اگر بچہ اپنی بہن کو مارے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اب آپ کے بھائی ہیں، آپ کے بھائی ہیں، کوئی بات نہیں، اس کے سینے میں دل نہیں، کیا وہ محسوس کرتی نہیں؟ اور اگر یہ بھائی اپنی بہن کو مارے پھر کیا کہتا ہے؟ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اور اگر بہن مار دے تو آگ بن کے اس پہ حملہ آور ہو جاتا ہے، شرم نہیں آتی، بھائی کو مارتا ہے، شرم نہیں آتی بھائی کو، آپ مارتی ہو، تم تو بہن ہو، صبر کرو۔ بہن صبر کرے، بھائی صبر کیوں نہ کرے؟ اگر آپ تفریق رکھو گے، آپ نے عدل نہیں کیا، آپ نے ظلم کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک، حدیث پاک میں آتا ہے، خدا کے محبوب صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے۔ ایک لڑکا آیا، اس کے باپ نے دیکھا، اپنے بچے کو پکڑا، سینے سے لگایا، اس کا بوسہ لیا، پھر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر گزری، اس کی بیٹی آ گئی، اس نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ نبی پاک نے فرمایا، تو نے عدل نہیں کیا، تو نے دونوں میں برابری نہیں کی۔ بیٹا آیا تو آغوش میں لیا، بوسہ لیا، اپنی گود میں بٹھا لیا، بیٹی آئی تو پکڑ کے پہلو میں بٹھا لیا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری پیاری بیٹی، نبی پاک کی صاحبزادی جنت خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پاک پڑھ لو، جب جنت خاتون تشریف فرما ہوتی، رسول پاک اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، اللہ کے محبوب آگے بڑھ کے فاطمہ الزہرا کی پیشانی چوم لیتے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، نبی پاک کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ، اسوہ حسنہ، عمل کریں گے تو نجات پائیں گے، اس عمل کو اپنائیں گے تو اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے والے بنیں گے۔ یہ بچیاں خدا کی قسم بخشش کا وسیلہ، میں نہیں کہتا، حدیث پاک، اللہ کے محبوب کا دور تھا، ایک اصحابی رسول تجارت کے سفر کے لیے شام کی طرف نکلے، نکلنے سے پہلے اپنی بیوی سے کہا گھر سے باہر نہ نکلنا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، یہ بیوی کا حق ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ کہہ کے وہ چلے گئے، جانے کہ کچھ دنوں کے بعد ان کے والد محترم بیمار ہو گئے۔ اطلاع دی گئی آپ کے والد محترم بیمار ہیں، تباہ پرسی کر لے۔ آپ نے فرمایا میرے شوہر جانے سے پہلے مجھے منع کر کے دے گئے تھے گھر سے باہر نہ نکلنا، میں تو رسول پاک سے پوچھوں گی، جس طرح میرا پیارا رسول فرمائے گا میں تو اس پہ عمل کروں گی۔ رسول پاک سے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے شوہر شام گئے اور مجھے کہہ کر گئے ہیں گھر سے باہر نہ نکلنا، میرے والد محترم بیمار ہیں، کیا میں تباہ پرسی کے لیے جا سکتی ہوں؟ نبی پاک نے فرمایا اپنے شوہر کی اطاعت کر، گھر سے نہ نکل۔ کچھ دن گزرے، والد محترم کی طبیعت انتہائی ناساز ہو گئی، سکرات کا عالم طاری ہو گیا۔ پیغام پہنچایا گیا آپ کے والد محترم کا آخری وقت ہے، آپ آ کے مل لیں۔ فرمایا میں تو نبی پاک سے پوچھوں گی، اللہ کے رسول جو فرمائیں گے میں تو اس پہ عمل کروں گی۔ عرض کی، یا رسول اللہ، میرے شوہر شام گئے اور مجھے کہہ کے گئے گھر سے باہر نہ نکلنا۔ آقا، ابو جان سکرات کے عالم میں ہیں، آخری وقت ہے، کیا میں جا کے مل سکتی ہوں؟ نبی پاک نے فرمایا اپنے شوہر کی اطاعت کر، گھر سے نہ نکل۔ باپ کا انتقال ہو گیا، اطلاع دی گئی آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، آ کے چہرہ دیکھنا ہے، زیارت کرنی تو زیارت کر لے۔ آپ نے پھر اللہ کے محبوب کو پیغام بھیجا، یا رسول اللہ،
باپ کا انتقال ہو گیا، میرا شوہر جاتے منع کر کے گیا تھا گھر سے باہر نہ نکلنا، آقا میں باپ کی زیارت کے لیے چلی جاؤں؟ نبی پاک نے فرمایا اپنے شوہر کی اطاعت کر، گھر سے نہ نکل۔ وہ نہیں گئی، والد محترم کو نماز پڑھ کے دفنا دیا گیا، رات آئی، بیٹی پریشان تھی، دل میں رنج اور افسوس تھا، لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی، آنکھ لگتے دیکھا ابو جان جنت میں ٹہل رہے ہیں۔ دیکھ کے کہا ابا جان آپ کو جنت مبارک ہو، آپ کو جنت مبارک ہو۔ باپ نے پلٹ کے کہا میری پیاری بیٹی، میرے عمل ایسے نہیں تھے میں جنت میں داخل ہو سکتا، تو میری اولاد ہے، تو میری بیٹی ہے، تو نے دین پر عمل کیا، اپنے شوہر کی اطاعت کی، اللہ نے اسی کے صدقے سے مجھے جنت کا یہ مقام دیا ہے۔ ان بیٹیوں سے پیار کرو، ان بیٹیوں سے محبت کرو، ان پہ خرچ کرو، ان کو تعلیم دو۔ خدا کی قسم یہی بیٹیاں، ہمارے عمل تو ایسے نہیں ہیں، ہماری یہ خدمت اللہ کے حضور میں بخشش کا ذریعہ، جنت میں جانے کا وسیلہ، جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ اللہ رب کریم ہمیں اپنی بیٹیوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔